حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، باب الاسلام سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش اس خطے پر نقش ہوئے۔ اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بلند پایہ صوفیاء کرام اور مشاہیر نے یہاں دین کے پیغام اور امن و سلامتی کے لیے بے مثال اور گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے یہاں اپنے نام، تعلیمات اور شاعری سے دین اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے سرتاج شاعر کہے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف سندھ کے بہت بڑے شاعر مانے جاتے ہیں بلکہ وہ بر صغیر کے بہت بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کیا بلکہ لوگوں تک پہنچایا۔ واقع کربلا، تاریخ، ثقافت اور رومانوی داستانوں سمیت انہوں نے اتحاد، امن کا پیغام عام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 صدیوں سے ان کا نام آسمانوں کی بلندیوں پر روشن ستارے کی مانند جگمگا رہا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شخصیت کے روشن پہلوؤں سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک ایسا باب بھی ہے جس سے عام طور پر شاید ہی کوئی واقف ہوگا۔ ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی کی زندگی، ان کی کرامات بھی جان پائیں گے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں عورت کا کیا ذکر ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو 7 سورمیوں کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے۔ ان تمام معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، عظیم صوفی بزرگ، نابغہ عصر، درویش خدا مست، عظیم المرتبت جمالیاتی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے کلہوڑا خاندان کے سربراہ نصیر محمد کے دور حکومت میں 1679 میں اس عالم رنگ و بو میں آنکھ کھولی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے اولاد نہیں ہوتا تھا۔ بعد ازاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد کی بشارت دی اور آپ نے اس کی بھی یقین دہانی کروائی کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ ہوگی جو اپنے زمانے کا غوث ہوگا اور اس کا نام عبداللطیف رکھا جائے۔ آپ کے ہاں جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کا نام عبداللطیف رکھا، لیکن وہ بچپن میں ہی وفات پا گیا۔ اس کے بعد ان کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبداللطیف عبدالرشید رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کے ہاں تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام حضرت سید شاہ عبداللطیف رکھا گیا۔ آپ سندھی زبان کے عظیم المثال اور عظیم صوفی شاعر ہیں۔ وادی مہران کے باشندے آپ کو عقیدت و محبت سے لاکھینوں لطیف، بھٹائی گھوٹ اور مالک لطیف کے ناموں سے بھی یاد کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے خاندان کے بارے میں اب تک جو تحقیق منظر عام پر آئی ہے اس کے مطابق آپ کے آباء و اجداد آپ کی پیدائش سے تقریباً 290 سال قبل سے سندھ میں مقیم تھے۔ شاہ صاحب کا خاندان سندھ کے بڑے پیروں میں سے ایک تھا اور تصوف کی دنیا میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ آپ کے والد شاہ حبیب ایک فرشتہ صفت بزرگ تھے جو قرب و جوار کے علاقوں میں بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ شاہ صاحب کے والد شاہ حبیب کی بزرگی نے کوٹڑی کے جاگیردار مغل بیگ کو بھی متاثر کیا۔ وہ اپنے خاندان سمیت شاہ حبیب کے عقیدت مندوں میں شامل تھا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ابتدائی زندگی خصوصاً تعلیم کے حوالے سے پردہ خفا میں ہے۔ مختلف مورخین نے آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اپنی اپنی عقیدت کے اعتبار سے ذکر کیا ہے، لیکن حتمی طور پر تاریخ خاموش ہے۔ ڈاکٹر شاہد مختار کے تذکرہ شاہ عبداللطیف بھٹائی میں ہے کہ شاہ صاحب امن و محبت اور انسان دوستی کے سفیر تھے۔ آپ نے اپنے پیغام کے ذریعے رواداری اور انسان دوستی کا درس دیا۔ وہ ایک درویش تھے جنہیں قدرت نے شعر کہنے کا سلیقہ عطا کیا۔ آپ نے شاعرانہ حیثیت میں بحیثیت صوفی شاعر شہرت حاصل کی۔ آپ کے مجموعہ کلام کا نام شاہ جو رسالو ہے جو سندھی زبان میں ہے، جس کا کلام نہ صرف روحانی ترقی اور فکر بالیدگی کا حامل ہے بلکہ ایک جغرافیائی تاریخی حقائق کا بھی آئینہ دار ہے۔ شاہ صاحب کا کلام کسی نہ کسی حوالے سے سندھی سماج کے ہر طبقے میں زبان زد و خاص و عام ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی قرون وسطیٰ کے بڑے شعراء میں آخری شاعر تھے۔ خصوصاً سندھ میں آپ کی شاعری لافانی ہے۔ شاہ جو رسالو شاہ صاحب کے احساسات، جذبات اور مشاہدات کا مجموعہ ہے جو 1822 ابیات پر مشتمل ہے، جسے 28 سروں میں گایا گیا ہے۔ یہ اس وقت کے عوامی جذبات و احساسات کا مجموعہ ہے جس میں نہ صرف سرزمین سندھ کی معاشرتی، اقتصادی، مذہبی و سیاسی تحریکوں کی نشاندہی کی گئی ہے بلکہ سندھ کے رسم و رواج، وطن پرستی، خودداری، غیرت اور ادبی رجحانات کی عکاسی بھی موجود ہے۔
شاہ صاحب نے سندھ کے منتشر واقعات اور بکھرے ہوئے مسائل حیات کو اپنی شعوری برتری کے سبب پہلے خود سمجھا اور پھر شاعری میں ان حقائق کی ترجمانی کی۔ شاہ صاحب کی شاعری لسانی اور موضوعات کے اعتبار سے عوام کے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے۔ بادشاہوں، عمراء اور اہل ثروت کے طرز زندگی پر گہری تنقید ہے۔ بلا شبہ شاہ صاحب کی شاعری حکمت و معرفت اور اخلاق کا خزانہ اور بنی نوع انسان کے لیے عظیم درس کا درجہ رکھتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، سرائیکی، ملتانی، ہندی، بلوچی، پوربی اور پنجابی زبانوں پر عبور تھا، لیکن شاہ صاحب کا کلام ہمیں صرف سندھی زبان میں ملتا ہے۔ سندھی زبان بنیادی طور پر ساخت و پرواخت، لب و لہجہ اور صوفیانہ رنگ و آہنگ کے اعتبار سے قدیم زبان ہے، جس کی قدامت کا رشتہ ہزاروں سال پرانی تہذیب و ثقافت سے ملتا ہے، اور شاہ صاحب کا مزاج بھی صوفیانہ تھا۔ سندھ میں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ سلسلوں کے بزرگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان بزرگوں کی عادات و خصائل اور طور طریقوں نے شاہ صاحب کی متصوفانہ طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ شاہ صاحب کو سب سے زیادہ متاثر مختوم محمد معین کی شخصیت نے کیا، اور ان کی رہنمائی اور صحبت نے شاہ صاحب میں عبادت و ریاضت اور خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا پہلا حصہ دعائیہ عشق و محبت کے مدارج اور کیفیات پر مبنی ہے۔ اس حصے میں دنیوی علامتیں استعمال ہوئی ہیں، جسے عقیدت مند بلند روحانی احساس سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں سندھی زندگی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے سندھی زبان کے مختلف پہلوؤں کی دلکش تصویر کھینچی گئی ہے۔ تیسرے حصے میں مروجہ لوک کہانیوں کے ٹکڑے نظم کیے گئے ہیں۔ عقیدت مند اس حصے کے کلام کو تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سدا بہار پیام فکر و عمل ہے، جس میں فلسفہ حیات بیان کرتے ہوئے امن و آشتی، عدل و انصاف، خلوص و محبت اور اتحاد و یگانگت کا درس دیا گیا ہے۔ وہ ایک جانب محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں اور پسماندہ مظلوم انسانوں کو جینے کا رنگ سکھاتے ہیں، تو دوسری طرف صاحب اقتدار لوگوں کو عدل و انصاف، اخوت و مساوات، فراخ دلی، رواداری، خدا ترسی اور انسان دوستی کا سبق دیتے نظر آتے ہیں۔ شاہ صاحب کا رسالہ سندھی ادب کا شاہکار اور لازوال خزانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پورے رسالے میں کہیں بھی کوئی لفظ بے جا، بے معنی استعمال نہیں کیا گیا۔ تمام اصطلاحات، محاورات، تشبیہات، استعارات، تمثیلات، تراکیب، روانی، ضائع، بدائع، ترنم، وزن، قافیہ، فن کے لحاظ سے پختہ، برجستہ اور اعلیٰ ہیں۔ شاہ صاحب کے رسالے میں کہیں مولانا رومی کی مثنوی کی بو قلمونی، کہیں گلستاں بوستاں سادی کی گلکاری، کہیں حافظ کی مستی تو کہیں حکیم ثنائی کا تصوف، کہیں امیر خسرو کا تغزل، کہیں فردوسی کی منظر کاری، کہیں نقاشی فطرت، مولانا جامی کی پنج گنج کی جھلک تو کہیں غزالی کی حقیقت پسندی موجیں مارتا ہوا سمندر نظر آتی ہے۔ آپ کی شاعری میں صلح و آشتی، اخوت و اتحاد، اتفاق و وحدت کا پیغام موجود ہے۔ بلا شبہ آپ کی شاعری وجد کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ تصوف کی اصلاحات کی شناسائی رکھنے والوں کے لیے یہ کلام مشعل راہ اور توشہ حیات ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا اگر ہم خلاصہ پیش کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے، ریاکاری اور کینہ، حسد، جھوٹ سے قلب کو پاک کرے اور نفس کشی سے اپنے مالک حقیقی تک رسائی حاصل کرے۔ شاہ صاحب کے ہم عصر شعراء میں پشتون زبان کے رحمان بابا، پنجابی زبان کے شاعر شرف بٹالوی، علی حیدر ملتانی، میاں اشرف لاہوری، علامہ قادر بٹالوی، بلے شاہ، بلوچی زبان میں میر درک اور کشمیری زبان میں مقبول شاہ قابل ذکر ہیں۔ خوشحال خان خٹک نے اسی سال وصال کیا جس سال شاہ عبداللطیف بھٹائی پیدا ہوئے۔ شاہ صاحب کا کلام اگرچہ سندھی زبان میں ہے، لیکن اس کا پیغام پوری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ آج سندھی ادب میں جو نئے خیالات، صحت مند رجحانات اور جدید میلانات پائے جاتے ہیں، وہ شاہ صاحب کی فکری کاوشوں کی مرہون منت ہیں۔ آپ مولانا روم کا کلام ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے اور حکمت رومی سے آپ نے آگاہی حاصل کر کے چراغ سے چراغ جلائے۔ آخر میں ہم شاہ صاحب کے اس تاریخی جملے اور دل سے نکلی دعا کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیشہ اہل سندھ سے ان کی محبت و عقیدت کا باعث رہے گا۔ اے میرے مالک، سندھ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ابتدائی تعلیم آخوند نور محمد بھٹی سے حاصل کی۔ آپ نے اپنے والد شاہ حبیب سے دینی تعلیم حاصل کی۔ جوانی کے دنوں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک مٹی کے ٹیلے پہ آ کے تنہائی میں قیام کرنے لگے، جس کو سندھی زبان میں بھٹ کہتے ہیں، اسی لیے شاہ صاحب کو بھٹائی کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس مقام پر ان کے مریدوں کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ علاقہ آباد ہو گیا۔
شاہ صاحب کو بچپن سے ہی شاعری سے بہت رغبت تھی۔ وہ اپنے والد شاہ حبیب سے شاعری سیکھتے تھے۔ شاہ لطیف کی شاعری میں آفاقی پیغام ہے۔ شاہ صاحب کے پاس ہمیشہ 3 کتب ساتھ ہوتی تھی، قرآن پاک، مولانا روم کی مثنوی اور اپنے پردادا شاہ کریم کی شاعری کا مجموعہ۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں قرآن پاک کی آیات کا جا بجا اثر نظر آتا ہے۔ شاہ صاحب کے کلام کے موضوعات میں اللہ کی ثنا، قدرت کے نظارے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، امن، پیار، جد و جہد، اخلاقیات اور محبت کا پیغام ہے۔ انہوں نے تاریخی اور عشقیہ داستانیں بھی بیان کی ہیں، جس میں سونی ماہیوال، سسی پنہو اور عمر ماروی جیسی مشہور داستانیں بھی ملتی ہیں، تو واقعہ کربلا جیسی عظیم قربانی کا بھی ذکر ہے۔ شاہ جو رسالوں پہلی مرتبہ انگریزوں کے دور میں 1866 میں ڈاکٹر ارنیسٹ ٹرمپ نے جرمنی سے شائع کروایا۔ شاہ صاحب کی شاعری کا فلسفہ سمجھنے کے لیے ایک جرمن خاتون اسکالر ڈاکٹر این میری شمل نے پہلے سندھی زبان سیکھی اور پھر انہوں نے شاہ صاحب کے کلام پر تحقیق کی۔ انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے مکالمے میں لکھا ہے کہ میں نے پوری دنیا کے شعراء کو پڑھا مگر مجھے کسی کا بھی فلسفہ شاہ لطیف کے برابر نہیں لگا۔ اس حوالے سے شاہ صاحب کے کلام کو عالمی کلاسیکی شاعری سے پرکھا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب کا کلام سلیس و بلیغ انداز میں بیان کیا ہوا ہے۔ سندھ کے ہزاروں لوگ شہر، گاؤں اور پہاڑوں میں بسنے والے شاہ جو رسالوں کے حافظ ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی شاعری اور موسیقی کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے کلام سے کئی سر ایجاد کیے اور خود ایک ساز تمبورو بھی ایجاد کیا۔ عام طور پر تمبورو 4 تاروں کا ہوتا ہے، مگر شاہ صاحب نے ایک اضافی تار لگا کر 5 تاروں والا تمبورا بنایا، جس کو خود استعمال کرتے تھے اور اپنے فقیروں کو بھی اس کی تربیت دیتے تھے۔ ان کے پاس گوالیار سے کلاسیکل فنکار اٹل اور چنچل بھی لمبا سفر طے کر کے راگ سمجھنے آئے تھے۔ اکثر رات کے اوقات میں محفل سماع کرواتے تھے۔ شاہ صاحب کے زمانے میں سندھ کے حکمران خود پیر و مرشد کی گدی والے عباسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن کے ہزاروں مرید شاہ لطیف کے عقیدت مند بن گئے۔ یہ بات ان کو بہت بری لگی اور شاہ لطیف سے عداوت کرنے لگ گئے۔ اس حوالے سے والی سندھ میاں نور محمد کلہوڑو نے شاہ لطیف کو بار بار مارنے کی سازشیں بھی کیں۔ شاہ صاحب سیاست نہیں کرتے تھے، البتہ اپنے کلام کے ذریعے انہوں نے حاکموں، ظالموں اور حملہ آوروں کے خلاف مزاحمتی انداز میں آواز بلند کی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا پیغام فقط ایک خطے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی دعا سندھ کو سرسبز و شاداب کرنے کے ساتھ پورے عالم کو آباد کرنے کی ہے۔ ناظرین، سندھ کی سرزمین میں مدفون صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی درگاہ سے متعلق ایک داستان کافی مشہور ہے۔ غالباً یہ 1780 کا واقعہ ہے، یعنی شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وفات کے لگ بھگ 50 برس بعد کا۔ ہندوستان کے علاقے کچھ سے مائی جیوا نامی ایک خاتون بھٹائی کی درگاہ پر بیٹے کی منت مانگنے آئیں اور عہد کیا کہ اگر اس وسیلے سے ان کی گود ہری ہو گئی تو وہ لگاتار 7 جمعوں تک درگاہ بٹ شاہ پر کلام گائیں گی۔ مائی جیوا اور ان کے شوہر نہال فقیر دونوں ہی شاہ عبداللطیف کے مرید تھے۔ ان کی امید بر آئی تو منت پوری کرنے کی غرض سے انہوں نے ہر جمعے کے روز شاہ سائیں کا کلام گانا شروع کر دیا۔ مائی جیوا زیادہ تر سر ماروی گاتی تھیں اور ان کی آواز میں وہ درد اور سروں میں وہ سوز تھا جسے سن کر لوگ حالت وجد میں آ جاتے، اور مشہور ہے کہ کئی کمزور دل افراد کلام کی تاب نہ لاتے ہوئے جان سے بھی چلے جاتے۔ اس احوال کی خبر جب حاکم وقت کو ہوئی تو انہوں نے انسانی جانوں کو بچانے کی غرض سے مائی جیوا کے درگاہ بھٹ شاہ پر کلام گانے پر پابندی عائد کر دی۔ جیواں اس پابندی سے بہت دل برداشتہ ہوئیں اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بادشاہ کی لگائی پابندی کے باعث وہ تو مستقبل میں نہیں گا سکیں گی، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ ان کی قبر پر آ کر یہی سر ماروی ضرور گائیں۔ جیواں کی وفات ہو گئی تو ان کے شوہر نہال فقیر نے اپنی اہلیہ کی وصیت پر عمل کیا اور ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر پر سر ماروی کا آلاپ کیا۔ داستان گو بتاتے ہیں کہ جیواں کے شوہر نہال فقیر کی جانب سے بلند کیے جانے والے آلاپ کا جواب قبر سے آنے لگا اور کافی دیر تک قبر کے اوپر نہال فقیر اور قبر کے اندر مائی جیواں ساتھ گاتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر گاتے گاتے وہیں نہال فقیر کی زندگی بھی تمام ہوئی۔ مائی جیواں کے بعد لگ بھگ 250-300 سال تک پھر کسی عورت کو درگاہ میں گانے کا موقع نہ مل سکا۔ بٹ شاہ کے عرس کے موقع پر بڑی بڑی گلوکارائیں آتیں، لیکن وہ درگاہ کے احاطے کی بجائے آڈیٹوریم میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوٹ جاتیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بٹ شاہ
شاہ کی درگاہ کے اندر گانے کے کچھ کڑے اصول و ضوابط ہیں۔ یہاں صرف بھٹائی کے راگی فقیر ہی گا سکتے ہیں جو ان کے مرید بھی ہوں، جنہوں نے سر تال سیکھا ہو، یعنی بے سرے یا شوقیہ گائک نہ ہوں، جنہیں شاہ سائیں کا کلام یاد ہو اور سب سے بڑھ کر انہیں تنبورہ بجانا بھی آتا ہو۔ ان خصوصیات کے حامل راگی فقیروں کا ایک خاص یونیفارم بھی ہوتا ہے جو عموماً سیاہ یا گہرے نیلے رنگ کے ملبوسات پر مشتمل ہوتا ہے۔ مائی جیواں پر لگنے والی پابندی کے بعد کسی خاتون نے بھٹ شاہ کے مزار میں نہیں گایا، مگر لگ بھگ 200 برس کے انتظار کے بعد سن 2017 میں چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ شاہ عبداللطیف کا کلام ان کی راگی لڑکیاں ان کی درگاہ میں گا رہی ہیں۔ ان لڑکیوں کے اونچے سر اور تنبورے سے نکلتی تانیں سندھ سماج میں تبدیلی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہی تھیں۔ سیاہ لبادے میں سر تا پا خود کو ڈھانپے اور ہاتھ میں اپنے وجود سے وزنی ساز تنبورہ مہارت سے بجاتی یہ دھان پان سی لڑکیاں خود کو بھٹائی کی سورمیاں کہلواتی ہیں۔ ان میں 6 مقامی اور 1 تائیوانی لڑکی شامل ہیں۔ ان نازک اندام لڑکیوں نے کیسے راگی فقیر بننے کی شرائط پوری کی اور یہ سورمیاں کیوں کہلاتی ہیں؟ ان میں سے ایک سورمی جامشور یونیورسٹی سے کمیونیکیشن ڈیزائن میں گریجویٹ بطول فاطمہ بتاتی ہیں 3 صدیاں پہلے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری میں جن سورمیوں کا ذکر کیا تھا، ہم خود کو انہی سورمیوں کے طور پر سماج کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بطول فاطمہ کے مطابق ہمیں بھٹائی شاہ کی سورمی بنانے کا تصور ہمارے استاد منٹھار سائیں کا تھا۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ آج کی لڑکی بھی اتنی ہی بہادر اور مضبوط ہے جیسے شاہ سائیں نے اپنی شاعری میں پیش کی ہے۔ یہ لڑکی بھی سب کچھ کر سکتی ہے۔ اسی خیال کے تحت انہوں نے ہم لڑکیوں کو شاہ سائیں کے راگ سکھائے، کیونکہ عام لوگوں کا خیال تھا کہ لڑکیاں اتنے مشکل راگ نہیں گا سکتیں۔ اپنے ابتدائی دنوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جب پہلی بار شاہ سائیں کا کلام کسی کو گاتے سنا تو میں بے خود ہو گئی تھی۔ ان سروں نے گویا میری روح کو چھو لیا تھا۔ میں نے استاد منٹھار سائیں سے سیکھنا شروع کیا۔ سیکھنے کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ صرف 15 دن میں 8 سر سیکھ لیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھٹ شاہ کی راگی بننے کے لیے راگیوں کو استاد یعقوب شہید کے مزار پر لے جایا جاتا ہے۔ استاد یعقوب کا قتل ہوا تھا۔ یعقوب شہید کے بارے میں مشہور ہے، وہ جب گاتے تھے تو آس پاس کی اشیاء کو آگ لگ جاتی تھی۔ راگی فقیر بننے کی ابتدا انہی کے مزار پر گانے سے ہوتی ہے۔ بطول مزید بتاتی ہیں کہ وہ میرا پاگل پن کا دور تھا، راگوں نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ میں تنبورے کے ساتھ سوتی تھی اور صبح اٹھ کر اسے بجانا شروع کر دیتی تھی۔ اب جب کہ بہت کچھ سیکھ لیا ہے تو زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ اگرچہ سوشل میڈیا پر ہم پر تنقید بہت ہوئی، مگر اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ بھٹائی شاہ کی ان 7 سورمیوں میں سے ایک سورمی تائیوان سے آنے والی پی لنگ ہانگ ہیں، جو ہارورڈ یونیورسٹی کی طالبہ ہیں اور لطیفی راگ پر تھیسز لکھ رہی ہیں۔ لنگ ہانگ کا کہنا ہے کہ اتفاقاً انہیں ایک فیسٹیول میں لطیفی راگ سننے کا موقع ملا، جس نے انہیں اپنے سحر میں مبتلا کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی تحقیق کے لیے لطیفی راگ کا ہی انتخاب کیا اور اسے سیکھنے کے لیے پاکستان آ گئیں اور بھٹائی شاہ کے راگی استاد منٹھار فقیر کے آگے زانوئے تلمن طے کیا۔ انہوں نے راگ لطیفی سیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک دستاویزی صورت میں بھی محفوظ کیا ہے، جس میں درگاہ کے فقیروں اور دیگر متعلقہ افراد کے انٹرویو شامل ہیں۔ ایک اور سورمی جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، ان کا کہنا ہے کہ ہم گا تو رہے ہیں مگر ہمیں اب تک بطور راگی فقیر قبول نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بار شاہ سائیں کے عرس میں دعوت ہی نہیں دی گئی۔ مرد گائکوں کا روزگار یہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں یا ان کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کسی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ہفتے میں صرف 1 دن ہی گانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ 7 سورمیاں 7 کہانیاں۔ سندھ کی سرزمین صوفیزم کے لیے بہت زرخیز تصور کی جاتی ہے۔ یہاں قدم قدم پر درگاہیں، مزار اور خانقاہیں موجود ہیں، جہاں جوق در جوق حاضری دیتے لوگ اس دھرتی کا حسن ہیں۔ امن، محبت اور بھائی چارہ صوفیزم کی پہچان ہے اور اہل سندھ کو اپنی اس پہچان پر ناز ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے آج سے 3 صدیاں قبل اپنی شاعری میں عورت کے کرداروں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا تھا۔ ان کی یہ 7 سورمیاں محبت کی لوک داستانوں کی ہیروئنیں ہیں۔ ان کے نام سسی، ماری، لیلا، مومل، سورٹھ، نوری اور سہنی ہیں۔ بھٹائی شاہ کی شاعری بر صغیر کی شاعرانہ روایت سے کچھ ہٹ کر ہے، جہاں عورت کے لب و رخسار، قد و قامت اور زلف و ابرو کی بات نہیں کی، بلکہ عورت کے کردار کو مثالی انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے ہاں عورت ایک انسان ہے جس کا حسن اس کا کردار ہے۔ انہوں نے کہیں بھی عورت کو محض عورت ہونے کی وجہ سے
کردار نہیں بنایا، بلکہ ان کے نزدیک عورت میں فطری طور پر بہادری، لگن اور حوصلہ موجود ہوتا ہے اور اس کے جذبے ہوس سے پاک اور خالص ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری کی تمام عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ فعال نظر آتی ہیں اور بلا شبہ انہیں ہیرو کہا جا سکتا ہے۔ یہاں صرف بھٹائی کے راگی فقیر ہی گا سکتے ہیں جو ان کے مرید بھی ہوں، جنہوں نے سر تال سیکھا ہو۔ مٹھی کالج تھرپارکر کے پروفیسر اور مشہور محقق نور احمد جھنجھنی کے مطابق بھٹائی صاحب کے کلام میں عورت عاشق کا کردار ادا کرتی ہے اور اپنے محبوب کو پانے کے تمام جتن عورت ہی کرتی ہے۔ مثلاً سوہنی چناب پار کر کے مہیوال سے ملنے جایا کرتی تھی۔ سسی پنوں کے بچھڑ جانے کے بعد اسے ڈھونڈنے کے لیے خود ویرانوں اور بیابانوں کی خاک چھانتی ہے اور بلاخر فنا ہو جاتی ہے۔ سسی پنوں کے داستان پر برِ صغیر کی دیگر زبانوں کے شعراء نے بھی شاعری کی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس داستان کو لو اسٹوری کی بجائے سسی کے کردار کو جہد مسلسل اور قربانی کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ نور احمد صاحب کے مطابق شاہ صاحب لکھتے ہیں، سسی پنوں کو ڈھونڈ رہی ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہے، وہ اپنے ساتھ چلنے والی سہیلیوں کو مصیبت سے بچانے کے لیے کہتی ہے کہ آگے بیاباں ہے، کوئی میرے ساتھ نہ چلے، پانی نہیں ہے، ایسا نہ ہو تم پریشان ہو کر مبادا میرے پنوں کے لیے غلط بات کرو، میں نے پنوں کے لیے یہ پیاس قبولی ہے، پانی ان کے لیے پیاسا ہوتا ہے۔ نور احمد صاحب مزید بتاتے ہیں کہ شاہ سائیں کا ایک کردار مومل بھی ہے، جو کہ ایک عقل مند عورت کا کردار ہے۔ یہ جیسلمیر کے راجا کی 7 بیٹیوں میں سے ایک تھیں۔ ان کا محل دریائے کاک جیسلمیر کے کنارے سرخ پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ اس دریا کا پانی بھی سرخی مائل تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ کس طرح وہ اپنے والد کا لوٹا ہوا خزانہ واپس لاتی ہے اور کس طرح عمر کوٹ کے راجا کا انتخاب کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ سندھ چلی آتی ہے۔ آج بھی عمر کوٹ میں مومل کی ماڑی کی علامات موجود ہیں۔ اس کہانی میں مومل وفا میں گندھے کردار کی علامت بھی ہے، جو رانا کے بچھڑنے کے بعد بے قرار رہتی ہے۔ ملیر کی ماروی کی کہانی سب جانتے ہیں کہ وہ عمر بادشاہ کے محلات میں بھی بے قرار رہتی اور اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے لیے تڑپتی رہتی۔ استاد منٹھار بھٹ شاہ کے باقاعدہ راگی فقیر ہیں۔ ان کے بے شمار مرد شاگرد ہیں، مگر انہوں نے لڑکیوں کو بھی لطیفی راگ سکھا کر انہیں بھٹائی شاہ کی سورمی کے طور پر پیش کر کے سماج میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اس انقلابی اقدام کی ابتدا انہوں نے گھر سے کی اور اپنی 2 بیٹیوں صابرہ اور غلام سکینہ کو نہ صرف یہ راگ سکھائے بلکہ انہیں تنبورہ بجانے کی بھی تربیت دی۔ استاد منٹھار کا کہنا ہے کہ شاہ سائیں کا کلام امن اور محبت کا درس ہے۔ آپ جتنے غصے میں بھی ہوں یہ کلام گائیں یا صرف سن ہی لیں، آپ کے اندر ٹھنڈک اتر جاتی ہے، ضد اور انا سب مر جاتی ہے، اندر پیار ہی پیار پھیل جاتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری بچیاں بھی گا سکتی ہیں۔ شاید میں بھی نہیں سوچتا اگر آسٹریا کے ایک شو میں خاتون اس طرف توجہ نہ دلاتی۔ ہم شاہ سائیں کا کلام گاتے ہوئے 2 آوازیں نکالتے ہیں، ایک اپنی یعنی مردانہ آواز، اور جب عورت کے بول ہوتے ہیں تو ہم آواز کو باریک کر کے عورت کی آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شو میں ایک خاتون نے کہا کہ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ عورت والا حصہ عورتوں سے ہی گوائیں، اس سے شاہ صاحب کا کلام زیادہ پراثر ہوگا۔ یہ بات میرے اندر بیٹھ گئی تھی۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتا رہا میرا خیال پختہ ہوتا چلا گیا۔ اس خواب کو تعبیر کرنے میں پیلنگ نے بہت مدد دی۔ میں ڈرتا تھا کہ لوگ لڑکیوں کے گانے کو غلط سمجھیں گے، مگر پیلنگ نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے پیلنگ کے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کو بھی راگ سکھائے، پھر اس گروپ میں بطول فاطمہ شامل ہوئیں اور دیگر لڑکیاں بھی۔ آج یہ 7 سورمیاں میرا وہ خواب ہیں جس کی تعبیر ایک روشنی بن کر پھیل رہی ہے۔ لوگ اب بھی باتیں بناتے ہیں مگر مجھے اب پرواہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہ سائیں لکھتے ہیں کہ تم چاہے جتنے بڑے مرد بن جاؤ، ماروی جیسے نہیں ہو سکتے، جس نے اپنے وطن ملیر کی مٹی اور جھونپڑیوں کو ہیرے جواہرات اور محلات پر ترجیح دی تھی۔ انہوں نے سوہنی کو بھی بغاوت کی علامت بنا کر سماج کو پیغام دیا کہ لڑکی کو بھی اپنا شریک حیات پسند کرنے کا حق ہے۔ سوہنی مہیوال کی سوہنی نے گھر والوں کی پسند ٹھکرا دی تھی اور بہت دلیری سے آدھی رات کو دریا پار کر کے اپنے محبوب سے ملنے جایا کرتی تھی۔ اس کہانی کو جس سر میں بیان کیا جاتا ہے اس سر کا نام بھی سوہنی ہے اور اسے گایا بھی آدھی رات کے بعد جاتا ہے۔ بھٹائی شاہ کے کلام میں 31 راگ ہیں، ہر سر ایک الگ کہانی ہے۔ 7 محبت کی کہانیاں ہیں۔ سر سسی کو 4 مختلف راگوں میں گایا گیا ہے۔
شاہ عبداللطیف بھٹائی کی درگاہ کے گدی نشین سید وقار حسین شاہ ایک تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 9/11 کے بعد کچھ عرصے تک تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا، مگر پھر لوگ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے اور انتہا پسندی کی لہر میں لوگوں نے صوفیزم میں پناہ حاصل کی۔ اس سال شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کے موقع پر اگرچہ ان راگی سورمیوں کو گانے کے لیے دعوت نہیں دی گئی، جس سے وہ کچھ مایوس ضرور ہوئیں، مگر ان کے حوصلے بلند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب 3 صدیاں پہلے شاہ سائیں کی سورمیاں اتنی طاقتور تھیں تو یہ تو 21ویں صدی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی، اور آج کی عورت اتنی طاقتور ضرور ہے کہ وہ اپنی جگہ حاصل کر سکتی ہے، انتظار صرف صحیح وقت کا ہے۔ ناظرین، سندھ امن کی دھرتی کہلاتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں بوسیدہ رسم و رواج کے نام پر صدیوں سے عورتوں کے ساتھ ظلم و جبر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ویسے تو آج کل سندھ کی عورت کے حق میں بہت آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کے قدم مضبوط کرنے کی سعی بھی جاری ہے، لیکن سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے تو صدیوں پہلے اپنے کلام میں عورت کے مضبوط کردار کی گواہی دی، لوگوں کو بتایا کہ عورت کسی سے کم تر نہیں، وہ تو مہر و وفا کی مورت ہے، اور اگر ہمت، ذہانت، عشق اور وفا کا درس لینا ہو تو سسی، ماروی اور سہنی سے لینا چاہیے۔ شاہ بھٹائی نے 7 سورمیوں کے قصوں کو بذریعہ شاعری بیان کر کے معاشرے کو عورت کے بارے میں ایک نئی سوچ و فکر دی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مردوں کے بجائے خواتین کو اہمیت دی، یہی وجہ ہے کہ انہیں 7 سورمیوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے تخلیق کردہ کرداروں سسی، ماروی، مومل، سہنی، مکھی، سورٹھ اور نوری نے انہیں امر کر دیا۔ شاہ سائیں سسی کے بارے میں لکھتے ہیں: سسی کے پیر تھے ریشم جیسے، پربت میں وہ پیادہ قابل دید تھی آبلہ پائی، زخم ہوئے تھے تازہ پھر بھی پربت روند رہی تھی، ہجر میں من تھا ماندہ جس نے بندھن باندھا، کاش کہ اس سے مل آؤں۔ انہوں نے سسی پنو کے عشق کی کہانی ایسے بیان کی کہ بھمبور تیرا میلہ تھا، بھمبور تیرا میلہ تھا، پنو نے آ کر اسے اجالا کیا، کنواریوں نے کپڑے رنگنے سیکھے اور اس کے رنگ میں رنگ گئیں۔ شاہ لطیف نے سندھ کی عورت کو ظلم کے خلاف بغاوت، مزاحمت، احتجاج اور انحراف کرنا سکھایا اور سمجھایا کہ وہ ہر مشکل سامنا ہمت اور حوصلے سے کر سکتی ہیں۔ فرسودہ رسم و رواج کے دور میں شاہ صاحب نے عورتوں کو اپنی شاعری میں وہ اہمیت دی جو شاید دنیا کا کوئی اور شاعر ابھی تک نہ دے سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کئی لوگ انہیں فیمنسٹ شاعر بھی کہتے ہیں۔ آفاقی شاعر شاہ لطیف کی شاعری محض لوک داستانوں ہی پر مشتمل نہیں، انہوں نے دریائے سندھ دھرتی کے میدانوں، ریگستانوں اور پہاڑوں سمیت کینجھر جھیل، مچھیروں کی زندگی سمیت کئی موضوعات کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ شاہ لطیف نے مچھیروں کی زندگی بھی کچھ یوں بیان کی کہ بدبو جن کی خوراک، بدبودار مچھلیاں جن کی پونجی، سما سلطان نے ان سے رشتہ جوڑا جو دکھوں سے نڈھال ہیں۔ لطیف کہتا ہے کہ اے سما سلطان، ان ٹھکرائے ہوئے دھتکارے ہوں کی لاج رکھنا۔ سندھ دھرتی کے عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی وہ واحد شاعر ہیں جن کی شاعری کو اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج تک انتہائی دلچسپی سے پڑھا اور گایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے انسانیت، محبت، برداشت اور امن کا پیغام دیا۔ آج بھی ہر رات راگی شاہ سائیں کے مزار پر ان کا کلام گاتے ہیں اور وہ تنبورے کے تاروں سے ایسے آلاب پیدا کرتے ہیں کہ سننے والوں کو سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ بھٹائی کا کلام پڑھنے اور پسند کرنے والوں میں ہر عمر، ہر طبقے کے افراد شامل ہیں۔ آپ نے سیدنا امام حسین اور ان کے اہل بیت اصحاب باوفا و جانثاروں پر ڈھائے گئے مظالم کی داستاں جس رقت آمیز طرح سے بیان کی ہے، اسے سن کر ہر انسان کا دل تڑپنے لگتا ہے۔ مدینے سے روانگی، کربلا آمد، اہل کوفہ کی بے وفائی و طوطا چشمی، حق و باطل کا فسانہ، شہداء کے عشق کی حقیقت، گھر لٹانے اور سر کٹانے کا سلیقہ حضرت شاہ صاحب نے عمدہ پیرائے میں بیان کیے ہیں۔ یزیدی فوج اور ابن زیاد کے کاسا لیسوں کے ستم کے قصے، خدا کی قدرت اور اس کے رازوں کو دلسوز انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ درد بھری داستان سن کر ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ اہل عالم کے مشترکہ درد کے عکاسی اشعار سر کے ڈارو یعنی میدان جنگ میں مرقوم ہیں۔ حق و باطل کا عظیم میدان، کارزار کرب و بلا اس سر کا موضوع ہیں۔ آپ نے شہادت امام عالی مقام کو حاصل عشق اور ہدف اولیاء و صوفیہ قرار دیا ہے۔
آپ سندھی اشعار میں داستان کربلا بیان کرنے والے پہلے شاعر ہیں جس کے اتباع میں کئی شعراء نے اس موضوع پر طبع آزمائی کی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اشعار میں حقائق و معارف کے قلازم ذخار موزن ہیں۔ ناظرین، حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ متقی اور عبادت گزار تھے، اور آپ بہت زیادہ ریاضتیں اور نفس کشی کیا کرتے تھے۔ آپ کا کھانا بہت سادہ اور کم مقدار میں ہوا کرتا تھا، اور آپ فاقہ کشی بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ زندہ رہنے کے بقدر ہی کھایا کرتے تھے اور اس سے زیادہ کا کبھی بھی مطالبہ نہ کیا۔ آپ کو اضافی جو کچھ ملتا وہ دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا دل دنیا سے آزاد تھا، لہٰذا آپ نے دنیا کے کارخانے پر اپنا دعویٰ ترک کر دیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو تارک بھی کہتے ہیں، اور مذکورہ نام سے آپ مختلف کتب میں مشہور بھی ہیں۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی ہیں۔ آپ کے پہلے استاد میاں نور محمد بھٹی وائی والے تھے، جن کے پاس آپ نے الف بے کی ابتدا کی تھی۔ استاد نے کہا کہ کہو الف، تو حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الف۔ اس کے بعد استاد نے کہا کہو بے، تو حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بے کہنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ بالآخر استاد حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد سید شاہ حبیب کے پاس لے کر آئے اور ان کو پوری بات بتا دی۔ سید حبیب شاہ خود بھی وقت کے ولی تھے اور اپنے بیٹے کی رمز کو سمجھ گئے۔ ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شاہ سائیں کے ساتھ بغل گیر ہو کر آنکھیں چومی اور فرمایا کہ اے بیٹے، تو حق پر ہے، لیکن زمانے میں سبق دینے کا یہی اصول ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے میں حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ خدا کی دین تھی۔ بچپن میں آپ کے چلنے پھرنے کا انداز بھی نرالا ہوتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کے بھی راستے اپنے ہی ہوتے تھے۔ آپ کو فارسی اور عربی زبانوں پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ آپ کے رسالے میں کئی قرآنی آیات، احادیث اور دیگر اقوال ملتے ہیں۔ جس نزاکت سے آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنی شاعری میں برتا ہے، وہ ایک صاحب علم کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ آپ بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ پنجگانہ نماز اور روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے، تسبیح پر اذکار کیا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے۔ آپ نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جس میں خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے کام بھی کیا۔ آپ مراقبہ بھی کیا کرتے اور اس میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ نے ہندو فقیروں اور سنیاسیوں کے ساتھ تیرتھ یاترا بھی کی۔ آپ راگ بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت سید شاہ کریم بلڑی والے کے روزے کی تعمیر بھی کروائی۔ آپ کا مذہب زور زبردستی والا نہیں بلکہ اصلاحی تھا۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اماموں کی زیارت کے لیے کربلا جانے کی تیاری بھی کی۔ آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے خلفائے ثلاثہ کی کبھی غیبت نہیں کی، یعنی آپ کا رویہ ایسا تھا کہ آپ سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے دو پہلو تھے، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی۔ لہٰذا آپ ہمیشہ دو حالتوں میں رہا کرتے تھے، جن کو صوفیوں کی اصطلاح میں عروج یعنی چڑھنا اور نزول یعنی اترنا کہا جاتا ہے۔ پہلی حالت میں آپ روحانیت کے راستے پر اپنے خالق حقیقی سے اس قدر محو ہو جاتے تھے کہ دنیا کے تمام علاقوں سے آپ بہت دور نکل جاتے۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا تعالیٰ کی دربار سے کچھ ایسا خاص عطا کیا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ سے کرامات کا ظہور ہوتا، جو لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنتا۔ یہ امر تو یقینی ہے کہ آپ نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لہٰذا لگتا یوں ہے کہ آپ نے اپنی محنت اور شوق سے علم حاصل کیا ہوگا۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو راگ سننے کا بہت شوق تھا۔ آپ کو اپنا خیال بھی نہیں رہتا تھا بلکہ وہ خود اس کا ایک حصہ بن جاتے۔ آپ کا جینا بھی راگ تھا اور آپ کا وصال بھی راگ پر ہوا۔ پوری زندگی آپ کا یہی شغل رہا۔ آپ راگ گایا کرتے تھے۔ راگ بھی دنیاوی اور مجازی عشق تھا۔ آپ کو صوفیوں اور فقیروں کے راگ پسند تھے۔ شاہ سائیں کو راگ کا شوق یوں چڑھا کہ میاں نور محمد کے دور میں اور بعض لوگوں کے خیال میں غلام شاہ کلہوڑ کے دور میں دو افراد دلی سے سندھ آئے۔ ان میں سے ایک کا نام اٹل اور دوسرے کا نام چنچل تھا۔ یہ دونوں راگ کے بہت ماہر تھے۔ ان کی شاہ سائیں سے شناسائی ہوئی اور وہ شاہ سائیں کے ساتھ اکثر اوقات رہا کرتے اور گاتے بجاتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب نے اپنے کلام میں سے منتخب کلام بھی ان کو یاد کروایا۔ آپ گاتے نہیں تھے لیکن سنتے رہتے تھے اور آپ اس کو سمجھتے بھی تھے اور راگ سننے میں محو ہو جاتے تھے۔
یہی آپ کا درد تھا اور یہی آپ کی خوشی۔ آپ کو ایک جانب اس سے مسرت کا احساس ہوتا اور دوسری جانب آنکھوں سے آنسو بھی رواں رہتے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ متناسب لمبے قد کے تھے، نہ تو آپ زیادہ لاغر تھے اور نہ ہی زیادہ فربا۔ آپ کا سر مبارک پیچھے کی جانب زیادہ ابھرا ہوا نہیں تھا، آپ کی پیشانی بڑی اور فراغ تھی۔ آپ کا چہرہ مبارک لبھانے والا اور ناک قدرے لمبی اور آنکھیں سیاہ تھیں۔ آپ کے بال گھنے اور آپ کی داڑھی بھی گھنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے مطابق تھی۔ آپ کا چہرہ گندمی رنگ کا زردی مائل تھا، سادہ کھاتے اور سادہ پہنتے تھے۔ آپ اکثر اوقات زرد یا پھر گیروئے رنگ کے کپڑے پہنا کرتے، سر مبارک پر لمبوتری جمنی ٹوپی اوڑھا کرتے، جس طرح سامی یا صوفی اوڑھا کرتے ہیں، جس کو تاج کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ کپڑے کے بل دے کر اوڑھا کرتے۔ آپ پیروں میں جوتی تو پہنا کرتے، لیکن جب ایک خاص کیفیت میں ہوتے تو ننگے پیر رہا کرتے۔ سادہ سے کھدر یا پھر سلے ہوئے چیتھڑوں پر سویا کرتے۔ ہاتھ میں لاٹھی اٹھایا کرتے تھے اور کھانے پینے کے لیے ہاتھ میں ایک کشکول رکھا کرتے۔ شاہ صاحب 63 سال کی عمر میں 1752 میں اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ ان کا مزار بھٹشاہ کے مقام پر ہے، جو اس وقت کے سندھ کے بادشاہ میاں غلام شاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ شاہ صاحب کا عرس ہر سال 14 صفر کو منایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔